حیت اس سے اچھی صورت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا عبادت میں، جیسی ہماری نماز کے اندر صلاۃ میں حیت اور عبادت رکھی گئی ہے۔ اسی میں سے یہ قعدہ بھی ہے، بیٹھنا۔ تو قعدہ جو ہے وہ ویسے تو اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ایک ہی قعدہ ہوتا ہے آخر میں، اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کے اندر 2 قعدے ہوتے ہیں، 2 رکعت کے بعد ایک قعدہ اور ایک آخر میں۔ تو جو 2 رکعتوں کے بعد قعدہ ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز میں، اسے کہا جاتا ہے قعدہ اولا، یعنی پہلا قعدہ، اور آخر میں جو ہم قعدہ کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے قعدہ اخیرہ، آخری قعدہ۔ دونوں قعدوں کی جو شرعی حیثیت ہے، سٹیٹس ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ جو قعدہ اولا ہے یہ واجب ہے، جبکہ جو قعدہ اخیرہ ہے یہ فرض ہے۔ بالکل صحیح، دونوں ضروری، دونوں ہیں، قعدہ اولا بھی ضروری ہے، قعدہ اخیرہ بھی ضروری ہے، ضروری دونوں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اگر یہ بھولے سے ترک ہو جائے سجدہ سہو سے ازالہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر بھی کسی نے چھوڑا تو نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب الاعادہ ہوگی، جبکہ قعدہ اخیرہ وہ فرض ہے، اسے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی، وہاں نماز واجب الادا ہوگی۔ یعنی یہ فرق ہے واجب الادا اور واجب الاعادہ کا۔ فرض چھٹ جائے تو نماز واجب الادا ہوتی ہے، پڑھنی ہے، آپ کے ذمے پر ہے، اور واجب چھٹ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی فرض ادا ہو گیا ہے، اب آپ نے اس کا اعادہ کرنا ہے، وہ زندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، نماز قضا شمار نہیں ہوگی۔ لیکن فرض چھٹنے کی صورت میں اگر آپ نماز اسی وقت کے اندر دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو نماز قضا شمار ہوگی، قضا کرنے کا گناہ ملے گا۔ لیکن بہرحال لازم دونوں ہیں، قعدہ اولا بھی لازم ہے، قعدہ اخیرہ بھی لازم ہے۔ تو قعدہ اولا ہو یا قعدہ اخیرہ ہو، دونوں کی جو حیت ہے خود حضور جان عالم علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، جیسا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ نریٹ کیا ہے وہ طریقہ جو حضور جان عالم علیہ السلام نے جس طرح نماز پڑھی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی مروی ہے، جس کے اندر نماز کی پوری حیت بیان ہوئی ہے۔ تو اس میں آخر میں وہ کہتے ہیں جالسا ثم جالسا، پھر یعنی 2 سجدوں کے بعد آخر میں سرکار علیہ السلام بیٹھے، فافترش رجلہ الیسریٰ ووضع یدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، کہ سرکار علیہ السلام نے اپنا بایاں پاؤں بچھایا، اس پر بیٹھے، اور پھر اپنا بایاں دست مبارک بڑھا کر اپنے بائیں ران پہ رکھا، وحدّ مرفقہ الیمنیٰ علی فخذہ الیمنیٰ، اور اپنا دایاں ہاتھ آپ نے اپنی دائیں ران پہ رکھا لیکن کونیوں کو تھوڑا جدا کر کے رکھا۔ یعنی یہ جو ہمارے قعدہ میں بیٹھنے کی کیفیت ہے کہ ہم بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں، دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پہ رکھتے ہیں، کونیوں کو تھوڑا جدا رکھتے ہیں، یہ پورا طریقہ حضور جان عالم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ کیا ہے، سرکار کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان نے آگے اس کو نریٹ کیا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قعدہ کی صورت یہ ہے، قعدہ کی حیت یہ ہے۔ تو قعدہ اولا ہو یا قعدہ اخیرہ ہو، اس طرح بیٹھنا ہے۔ اب رہ گئی بات اس کے اندر تشہد کی، جو ہم تشہد پڑھتے ہیں وہ الفاظ بھی حضور جان عالم علیہ السلام سے ثابت ہیں، قعدہ اولا میں پڑھنے کے بھی، قعدہ اخیرہ میں پڑھنے کے بھی۔ قعدہ اخیرہ فرض ہے، تشہد واجب ہے۔ تشہد کا معنی یہ ہے کہ التحیات جو ہم یہ پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، یہ پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اتنی دیر تک بیٹھا ہے اور تشہد نہیں پڑھا، فرض ادا ہو گیا، واجب ترک ہوا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، واجب الادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اتنی دیر تک بیٹھا ہی نہیں ہے، سرے سے قعدہ اخیرہ ہی ترک کر دیا ہے، تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو التحیات پڑھنا جسے تشہد کہا جاتا ہے وہ واجب، قعدہ اخیرہ یہ فرض، اور قعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے۔ قعدہ اخیرہ کوئی بھول گیا، اگر بھول کے کھڑا ہو گیا تو اب کیا حکم ہے، اگر اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا تو واپس آ جائے، اور اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو واپس نہ آئے، ایک رکعت اور ملا لے، اس طرح ساری کی ساری نماز نفل ہو جائے گی، فرض باطل ہو جائیں گے، فرض الگ سے پڑھنے ہوں گے۔ یہ میں نے بتایا قعدہ اخیرہ چھوڑ دیا تو، قعدہ اخیرہ کر لیا ہے، تشہد پڑھ لیا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا ہے، سلام نہیں پھیرا تھا کہ بھولے سے کھڑے ہو گئے، اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو واپس آ جائے، لیکن اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو واپس نہ آئے، ایک رکعت اور ملا لے، پہلے والی 4 فرض ہو جائیں گی، اگلی 2 نفل ہو جائیں گی۔ اچھا، یعنی یہ فرق ہے، قعدہ اخیرہ میں کر لیا ہے تو فرق ہے، نہیں کیا تو الگ حکم ہے، کر لیا تو الگ حکم ہے۔ 2 نفل ہو جائیں گی، 4 فرض ہو جائیں گی، الگ سے نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں اب یہ نقطہ عام طور سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تو ظاہر اس طرح آشنائی مل جاتی ہے۔